بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وغائب عنه أن يزكي عن أهل الصغير والكبير. بسند المتصل منا إلى الإمام الهمامي الحافظ الحجامي للمؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البزيزة الجوفي البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءوا يتقاضوا فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقاه فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. باب کا مقصود یہ ہے کہ وکیل کسی کو جب بناتا ہے کوئی شخص، تو جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے چاہے وہ مجلس عقد میں خود موجود ہو یا غائب ہو، دونوں صورتوں میں وکالت درست ہو جاتی ہے. یعنی کسی ایسے شخص کو وکیل بنانا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو خط و کتابت کے ذریعے اس کو وکیل بنایا جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قہرمان کو لکھا تھا. قہرمان اصل میں کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو کسی کے معاملات کا انتظام کرتا ہو. جیسے آج کل سیکرٹری ہوتے ہیں نا لوگوں کے، تو اسی طریقے سے پہلے کوئی شخص دوسرے کے مالی معاملات وغیرہ کا انتظام کرتا ہو، منتظم، اس کو قہرمان کہتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے قہرمان کو لکھا تھا جبکہ وہ ان کے پاس سے غائب تھا، یعنی موجود نہیں تھا اس وقت، لیکن خط کے ذریعے لکھا تھا کہ یزکی عن اہل الصغیر والکبیر، کہ ان کے گھر والوں میں چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ان سب کی طرف سے زکوٰۃ نکالا کرے وہ. تو اس کو زکوٰۃ نکالنے کا وکیل بنایا تھا جبکہ وہ خود موجود نہیں تھا اس وقت عبداللہ بن عمر کے پاس، بلکہ خط لکھا تھا. اس سے تو غائب کی توکیل ثابت ہوئی کہ غائب کو تو وکیل بنایا جا سکتا ہے. اور پھر آگے جو حدیث روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص عمر کا اونٹ واجب تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اونٹ دینا تھا جو خاص عمر کا تھا. سن عمر کو کہتے ہیں اور جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی کسی خاص عمر کا اونٹ. فجاءہ یتقاضاہ، تو جس شخص کو لینا تھا وہ اونٹ حضور سے، وہ حضور کے پاس تقاضا کرنے کے لیے آیا. تو آپ نے دوسرے لوگوں سے فرمایا کہ دے دو اس کو. فطلبوا سنہ، تو جن سے آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ دے دو، انہوں نے طلب کیا اسی عمر کا اونٹ، کہ حضور کے مملوک اونٹوں میں اگر کوئی اونٹ انہی عمر کا ہو جس عمر کا اونٹ حضور کے ذمہ واجب تھا. تو فلم یجدوا لہ الا سنا فوقہا، لیکن کوئی اونٹ نہ ملا ان کو مگر اس سے بڑی عمر کا. تو آپ نے فرمایا کہ وہی دے دو، آتوہ. تو جس شخص کو دیا تھا تو اس نے کہا کہ اوفیتنی، آپ نے مجھے پورا پورا دے دیا. اوف اللہ بکا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پوری پوری جزا دے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنا دین ادا کرنے میں بہتر ہوں، یعنی اچھے طریقے سے ادائیگی کریں اور جتنی ادائیگی ہونی چاہیے اس سے کچھ زیادہ ہی دے دیں، تو اس میں یہ بہتر ہے. تو یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی ادائیگی کے لیے دوسروں کو وکیل بنایا. وہ موجود تھے، تو یہ حاضر کو وکیل بنانے کی دلیل اس سے نکلتی ہے. البتہ یہاں اس حدیث سے استدلال کیا ہے بعض شافعیہ وغیرہ نے کہ استقراض الحیوان جائز ہے، یعنی حیوان کا قرض لینا اور پھر اسی جیسا حیوان پر واپس کر دینا یہ جائز ہے. حنفیہ کے ہاں قرض کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مثلیات میں سے ہو، اور حیوان مثلیات میں سے ہے نہیں.
کیونکہ حیوانات میں ایک حیوان میں دوسرے حیوان میں بڑا فرق ہوتا ہے اور صاف کے اعتبار سے وہ مثلی نہیں ہوتے. اور قرض کے لیے ضروری ہے کہ جس قسم کا قرض لیا گیا ہے بینی اسی کا مثل ادا کیا جائے، اور مثلیت کا تحقق یہاں ہو نہیں سکتا. اس واسطے حنفیہ کے نزدیک حیوان کا استقراض جائز نہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا استقراض کیا تھا، اور پھر ویسے ہی اونٹ آپ کے ذمہ واجب ہو گیا تھا، پھر آپ نے اس سے بہتر اونٹ اس کو دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استقراض جائز ہے. حنفیہ کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ صرف اتنا مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک اونٹ واجب تھا، لیکن واجب کیسے ہوا تھا؟ آپ نے قرض لیا تھا یا کوئی چیز خریدی تھی اور اونٹ کے عوض خریدی تھی، تو یہ بھی امکان ہے. تو اس واسطے اس سے قرض کے اوپر صریح دلیل نہیں ملتی. البتہ بعض روایتیں ایسی آتی ہیں کہ غزوات کے موقع پر، کسی غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی لوگوں سے لے لو، تو کہتے ہیں کنت آخذ البعیر بالبعیرین الی اجل، پیچھے گزر چکا ہے یہ قصہ. تو وہ بیع کی بات تھی، اور بیع کے اندر بھی حنفیہ کا قول یہ ہے کہ بیع جائز نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع الحیوان بالحیوان نصیحۃ. تو اس واسطے وہ جو واقعہ ہے اس کو ایک کسی خصوصی حالت پر محمول کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ربا کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہو. واللہ اعلم. جی باب الوكالة في قضاء الديون. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة ثم قال أعطوا سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال اعطوه فإن خيركم احسنكم قضاء. یہ کسی قسم کا دوسرا واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تقاضا کرنے کے لیے، تو فاغلظ، اس نے تقاضے میں ذرا سخت زبان استعمال کی. فہم بھی اصحابہ، تو حضور کے صحابہ کے دل میں خیال ہوا اس کو کچھ برا بھلا کہنے کا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سخت زبان میں بات کر رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہ، چھوڑ دو ان کو، کچھ مت کہو. فإن لصاحب الحق مقالا، کیونکہ جس کا حق دوسرے کے ذمہ واجب ہو اس کو کچھ کہنے کا حق ہوتا ہے. یعنی اگر وہ تھوڑا بہت سختی بھی کر لے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے. تو یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرا آدمی اگر حق کا مطالبہ کرتے ہوئے کچھ سختی بھی کر رہا ہو تو اس سختی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حق ادا کر دیا جائے اور نرمی سے معاملہ کیا جائے. سختی اچھی بات نہیں ہے. تو پھر آگے وہی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس عمر کا اونٹ اس کا واجب تھا ہمارے ذمہ، اسی عمر کا اونٹ دے دو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لا نجد الا امثل من سنی، ہمارے پاس کوئی اور اونٹ نہیں ہے سوائے ایسے اونٹ کے جو اس کی عمر سے بڑھ کر ہے. امثل کے معنی افضل، یعنی اس کی عمر سے افضل، زیادہ بڑی عمر کا اونٹ موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہی دے دو کیونکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اچھی طرح ادائیگی کریں. جی باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوقت حوازن حين سألوا المغانم فقال صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہبہ کرے کسی وکیل کو یا کسی قوم کے شفیع کو تو جائز ہے. مطلب دینا تو مقصود ہے کسی خاص شخص کو یا کسی خاص قوم کو، لیکن وہ قوم موجود نہیں ہے یا اس کو نہیں دینا، براہ راست دینے کے بجائے اس کے کسی وکیل کو دے دیں یا اس کے کسی شفیع کو دے دیں تو یہ بھی جائز ہے. اور اس میں واقعہ وہ نقل کیا ہے جو آپ نے مغازی میں پڑھا ہوگا کہ بنو حوازن کے لوگ غزوہ حنین کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جبکہ حنین کی جو غنیمت، مال غنیمت تھا، وہ تقسیم ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا انتظار کیا کہ شاید تم مسلمان ہو کر آ جاؤ، تو اس وقت تک ہم نے تم مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، لیکن اب تم اس وقت آئے جبکہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے. تو پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ بھئی یہ لوگ آئے ہیں تو ان سے میں نے کہا ہے کہ بھئی ایک چیز لے لو، یا تو مال لے لو یا قیدی لے لو. تو انہوں نے قیدی لینے کو ترجیح دی ہے. تو اب جو شخص خوش دلی سے دینا چاہے تو وہ خوش دلی سے دے دے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم اس کو بدلہ دیں تو جو پہلی کوئی غنیمت حاصل ہوگی اس میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. پڑھ سکے ہو نا ایک صاحب. تو یہاں پر ان لوگوں نے جن کے پاس غلام آ چکے تھے انہوں نے پھر وہ ہبہ کیا ہے نا، ہبہ کیا ان حوازن کے لوگوں کو. لیکن اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ محوب لہم جو تھے سارے کے سارے تو موجود نہیں تھے، ان کے کوئی وکیل تھے یا ان کے کوئی شفیع تھے، ان کو ہبہ کیا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے وکیل یا شفیع کو بھی ہبہ کیا جا سکتا ہے. پڑھ لو وہ حدیث، اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. جی. وبه قال حدثنا سيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استغنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 19 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه مثل نؤتي إياه من أول ما نفيه الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا ورفاءكم أمركم فرجع الناس فكلمهم ورفاءهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. جی. نام اور گزر مردان سے تعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. باب إذا وكل رجلا أن يؤتي شيئا ولم يبين كم يؤتي فأعطى على ما يتعارفه الناس. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وعنهم. یہ ذرا پہلے یہ سمجھ لو کہ باب یہ قائم کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے کوئی ہدیہ دے دو دوسرے کو، اور یہ نہیں بتایا کہ کتنا دے دو، تو پھر وکیل نے اتنا دے دیا جتنا کہ عرف کے مطابق علامہ تعارف الناس، جتنا ہدیہ عرفاً بہتر سمجھا اتنا دے دیا. تو گویا موکل نے اختیار دیا تھا کہ تم اپنی ثوابدید سے کچھ زیادہ دے دو، اور وہ زیادہ کتنا دے تو اس کا دار و مدار عرف پر ہے کہ عرفاً جتنے دینے کو متعارف سمجھا جاتا ہو اتنا دے دے. اور پھر آگے واقعہ نقل کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا کہ جس میں حضرت جابر نے ان سے اونٹ خریدا تھا نا، اور پھر آخر میں جب پیسے دینے کا وقت آیا
تو آپ نے فرمایا کہ ایک اوقیہ پر بات ہوئی تھی تو کچھ زیادہ دے دو اس کو. تو زیادہ انہوں نے کتنا دے دیا کہ ایک قرات زیادہ دے دیا. تو ایک قرات انہوں نے اپنی طرف سے دیا, حضور نے متعین نہیں کیا تھا, تو اپنی طرف سے دیا, متعین کیا. تو معلوم ہوا کہ وہ عرف کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکتا ہو اتنا دے دینا جائز ہے وکیل کے لیے. جی. جمل سفال کے معنی ہے سست رفتار. جی. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفر إنما هو في آخر القوم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت جابر بن عبد الله. فقال ما لك؟ فقلت إني على جمل سفر. قال معك قذيب؟ قلت نعم. قال أعطنيه فأعطيته فضربه وزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. قلت بلى ولك يا رسول الله. قال بل بعني. قال قد أخذته بأربعة دنانير وذكى ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت وخلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراتا. قال جابر رضي الله عنه لا يفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيرات يفارق قراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها يا رسول الله. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. یہ حدیث تفصیل سے تو کتاب النکاح میں آئے گی. یہاں اختصار سے ذکر کیا ہے کہ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں تو اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس ہبہ کر دیا آپ. تو آپ نے فرمایا آپ نے اس وقت ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کیا. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ان سے کر دیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ ہم ربنا کہا بما معک من القرآن, ہم نے جو ہے تمہارا نکاح کر دیا بوجہ اس قرآن کے جو تمہارے پاس ہے, یعنی جتنے قرآن, کیونکہ قرآن کے حافظ ہو ایک حصے کے, تو اس واسطے ہم نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. تو یہاں امام بخاری اس پہ استدلال یہ کر رہے ہیں کہ عورت نے امام کو وکیل بنا دیا کہ میرا نکاح جس سے چاہے کر دیں آپ, کیونکہ وہب تو نفسی لکم من نفسی یہ جو کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا آپ کو مکمل اختیار دے دیا ہے میں نے, چاہے آپ اپنے آپ سے نکاح کریں یا کسی اور سے کرائیں. تو گویا ایک طرح سے توکیل کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے تحت حضور نے نکاح کیا. جی. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحصو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته فجعل يحصو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال ما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يقسو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر
3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شیطان. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو پیچھے کتاب الزکوٰۃ میں بھی آئے گی. وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سپرد کیا تھا یا وکیل بنایا تھا رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کا، یعنی صدقۃ الفطر، کہ لوگ صدقۃ الفطر لا کر دے رہے ہیں تو وہ ایک جگہ محفوظ کر لو تم. فأتانی آتن، تو ایک آنے والا آیا فجعل یحثو من الطعام، وہ جو غلہ رکھا ہوا تھا صدقۃ الفطر کا اس میں سے اس نے مٹھیاں بھر کے لینا شروع کر دیا. تو فأخذته، میں نے پکڑ لیا. وقلت باللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حضور کے پاس لے جاؤں گا. تو اس نے کہا دعنی فإنی محتاج، کہ مجھے چھوڑ دو میں محتاج آدمی ہوں. وعلی عیال، عیالدار ہوں. ولی حاجت شدیدہ، بڑی سخت حاجت میں مبتلا ہوں. قال فخلیت عنہ، میں نے چھوڑ دیا. فاصبحت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے پوچھا کہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا جس کو تم نے پکڑا تھا؟ قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجة شدیدہ وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ. قال اما انه قد كذبك وسيعود. تو آپ نے فرمایا اما، یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی یہ یاد رکھو کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، یعنی جو کہہ رہا تھا کہ میں بہت صاحب عیال ہوں اور حاجت والا ہوں، تو جھوٹ بولا. وسيعود، اور دوبارہ آئے گا وہ. فعرفت انه سيعود، تو مجھے پتہ چل گیا کہ آئے گا دوبارہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوٹ کے آئے گا. فرصدته، تو میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا گھات لگا کر. رصد یرصد کا معنی گھات لگا کر بیٹھنا. فجعل یحثو من الطعام، پھر آیا اور اس نے پھر مٹھیاں بھرنی شروع کر دی. پھر پکڑ لیا میں نے اس کو اور کہا کہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال دعنی فانی محتاج وعلی عیال. پھر وہی بات کہی لا اعود، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا. تو کہتے ہیں فرحمت فخلیت سبیلہ، پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کا چھوڑ دیا اس کو. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور دوبارہ آئے گا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے کیسے چھوڑا اس کو؟ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ آگے آنے والا ہے کہ اصل میں یہ شیطان تھا، حقیقت میں کوئی آدمی نہیں تھا، شیطان تھا. اور شیطان جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تصرفات دیے ہوئے ہیں کہ دوسرے کے سمجھ کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو بظاہر اس نے حضرت ابو ہریرہ کو مغلوب کر لیا ان کی ذہنی کیفیت کو، جس کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود ان کو رحم آ گیا اور چھوڑ دیا. فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال اما انه قد كذبك وسيعود. پھر دوبارہ آپ نے وہی بات فرمائی. فرصدته الثالثة، تیسری رات بھی میں ان کا انتظار کرتا رہا. فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر 3 مرات. انك تزعم لا تعود ثم تعود.
تو دعویٰ کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا، پھر آ جاتا ہے. قال دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا. اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ پہنچائیں گے. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک کہ پوری آیت پڑھ لو. فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ. اگر یہ کرو گے تو مسلسل تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا موجود رہے گا. ولا یقربک شیطان، اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم صبح ہو جائے گی. فخلیت سبیلہ فاصبحت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک البارحہ فقلت یا رسول اللہ زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بها فخلیت سبیلہ. قال ما هي؟ قال لي اذا اويت الى فراشك فقرأ آیت الکرسی من اولها حتى تختم الآیہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا احرص شيء الخير. اور بیچ میں راوی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سب سے زیادہ حریص ہوتے تھے خیر کی بات حاصل کرنے پر، کہ کوئی اگر خیر کی بات بتائے تو اس کو حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. اس کے بڑے حریص تھے صحابہ کرام. اس واسطے حضرت ابو ہریرہ کو بھی حرص تھی اور اس نے یہ اچھی بات بتائی تو وہ مطمئن ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدقک وہو کذوب. حضور نے فرمایا کہ اس نے اب اس آخری بار تم سے سچ بات کہی ہے، حالانکہ ہے وہ جھوٹا، لیکن یہ بات کہ آیت الکرسی پڑھو اور اس سے تمہیں حفاظت رہے گی، یہ بات اس نے سچی کہی. تعلم من تخاطب بالثلاث لیال. کیا تم جانتے ہو کہ 30 راتوں سے کس سے تم باتیں کر رہے ہو، مخاطبت کر رہے ہو یا ابا ہریرہ؟ قال لا قال ذاک شیطان. تو فرمایا کہ وہ اصل میں شیطان ہے. اب شیطان سے مراد خود ابلیس بھی ہو سکتا ہے اور ابلیس کے ذریت بھی کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. جی باب اذا باع الوکیل شیئا. جی یہ جو ترجمۃ الباب کا دوسرا جز ہے وہی نقرضہ الی اجل مسمى جازا، یہ اس حدیث سے کس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ اس حدیث میں براہ راست تو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وکیل جو ہے اگر فرض کرو کہ کسی کو اجازت دے دے، یعنی وکیل بنایا تھا حفاظت کا لیکن اس نے کسی کو اپنی طرف سے کوئی ہبہ کر دیا، تو ہبہ کر دیا اور پھر بعد میں موکل نے اس کو جائز کر دیا تو جائز ہو جائے گا. تو جب ہبہ جائز ہے تو قرض تو بطریقے اولا جائز ہو. جی باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وبه قال حدثنا اسحاق پڑھ لو. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه ساعين بساع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ذلك ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی وکیل جو ہے وہ کسی کو وکیل بنایا بیع کا اور اس نے بیع فاسد کر لی تو اس کی بیع مردود ہوگی. تو اس میں روایت نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت بلال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر آئے. برنی کھجور جو ہے یہ خاص قسم کی کھجور ہوتی ہے، آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، مدینہ منورہ میں ملتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آئی؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ کانا عندنا تمر ردی، ہمارے پاس کچھ ردی قسم کی کھجور تھی. فبعت منہ ساعین بساعین، تو اس کے 2 صاع میں نے بیچ دیے، 1 صاع برنی کھجور کے عوض میں. لیطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور تناول فرمائے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اوہ اوہ، یہ افسوس کا کلمہ ہے، ہائے افسوس ہائے افسوس، عین الربا عین الربا، یہ جو تم نے کیا کہ 2 سا بیچ کر 2 سا دے کر 1 سا لیا، یا عین ربا ہے، عین ربا ہے، لا تفعل ذلک، ایسا مت کر، ولکن اذا اردت ان تشتری، اگر خریدنے کا ارادہ ہو فبیع تمرہ ببیع آخر، تو پہلے وہ جو اپنی ردی کھجوریں ہیں ان کو بیع کر دو کسی اور طریقے سے، نہیں دراہم وغیرہ کے عوض، ثم اشتری بھی، پھر اس کے ذریعے خریدو، دراہم کے ذریعے۔ یہ وہی تقریباً اس جیسی بات ہے جو پہلے گزری تھی، وہ وہاں لیکن واقعہ اور تھا۔ وہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عامل تھے خیبر میں، وہ خیبر سے کھجوریں لے کر آئے تھے، جنیب کھجور، اور انہوں نے بھی یہی بتلایا تھا کہ ہم اس طرح 2 سا کے عوض 1 سا خریدتے ہیں، اور یہاں پر ہے تو بلال ہے خریدار، اور انہوں نے بھی 2 سا ردی کھجور دے کر 1 سا برنی کھجور حاصل کی تھی۔ واقع دونوں مختلف ہیں، لیکن جو حکم ہے وہ دونوں میں ایک ہی دیا آپ نے، اور طریقہ بھی دونوں میں ایک ہی بتایا۔ تو یہاں حضرت بلال جو حضور کے لیے لا رہے تھے نا کھجوریں، تو ایک طرح سے وکیل ہوں گے، حضور نے شاید وکیل بنایا ہو ان کو کہ بھئی تم میرے لیے کھجوریں لے آنا۔ انہوں نے 2 سا ردی کی کھجوریں دے کر 1 سا برنی کھجور خریدی جو بیع فاسد تھی، تو یہ بیع فاسد آپ نے رد فرما دی۔ تو بتلایا کہ وکیل اگر بیع فاسد کرے تو وہ بیع مردود ہوگی۔ جی نام محمد جہانگیر، تعلق پشاور سے۔ جی آپ لوگ جب پہلا کوئی آدمی پڑھے تو اس میں تو پورا پڑھ لیا کرو، بسند المتصل الی آخری، بعد میں جب پڑھو تو بہی قالا کر کے پڑھ لیا کرو تو اختصار رہے گا۔ جی باب الوقایۃ فی الوقف ونفقته ویطعم صدیقا له ویأکل بالمعروف، وبه قال بالسند المتصل منا الى الامام الهمام، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقا له غير متآسل ماله، وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر رضي الله تعالى عنه يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وقف کے انتظام کے لیے بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس وقف کے انتظام کا اصل حق تو واقف ہی کو ہوتا ہے کہ وہ واقف خود انتظام کرے، خود اس کا متولی بنے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ خود متولی بننے کے بجائے کسی اور کو اپنا وکیل بنا دے، متولی بنا دے، تو وہ ایک طرح سے وکیل ہوا اس کا۔ تو وقف میں وکالت درست ہو سکتی ہے، وہ نفقت ہی، اور وکیل کا نفقہ بھی اس وقف کے مال سے لیا جا سکتا ہے، سمجھے نا؟ اگر کسی کو اس کے انتظام کے لیے مقرر کیا تو اس کا نفقہ بھی وقف میں سے لے سکتے ہیں۔ وَأَن يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اگر واقف نے اجازت دی ہے تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے کسی دوست کو بھی کھلا سکتا ہے وقف سے۔ وہ یاکل بالمعروف، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک وقف کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر بار بار آئے گا، امام بخاری نے بہت سی جگہوں پر نکالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین تھی سمغ میں، سمغ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ان کی زمین تھی، اور وہ خیبر کی زمینیں جو تقسیم ہوئی تھی نا مسلمانوں کے درمیان، تو ان میں سے ایک زمین حضرت عمر کو ملی تھی جس کو سمغ کے مقام پر۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ بہترین زمین مجھے ملی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی بہتر اس کا مصرف تلاش کروں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ تم اگر چاہو تو اس کو وقف کر دو۔ تو وہ جو وقف تھا حضرت عمر کا، اس کے لیے باقاعدہ ایک وقف نامہ انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تو اسی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ انہوں نے صدقے، حضرت عمر کے صدقے کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے اندر یہ بات درج تھی، حضرت عمر کے صدقہ سے مراد یہاں پر وقف ہے۔ حضرت عمر نے جو وقف کیا تھا
اس وقف کے تحریر میں یہ بات درج تھی کہ لیس علی الولی جناح، کہ ولی پر یعنی جو متولی ہوگا وقف کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بات میں کہ وہ خود کھائے اس وقف میں سے، وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ، اور اپنے کسی دوست کو کھلائے، غیر متأصل مالا، مگر خود کھانے اور کھلانے دوست کو کھلانے کا تو حق حاصل ہے لیکن خود اپنی جائیداد بنانے والا نہ ہو۔ تأصل کے معنی کسی چیز کو اپنی جائیداد بنا لینا، تو اپنی جائیداد بنانے والا نہ ہو اس مال کا، تو یہ شرط لگائی تھی کہ متولی خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے کسی دوست کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ارے سمجھے نا، یہ بات سمجھ لینا کہ یہ حدیث جو ہے عمرو بن دینار روایت کر رہے ہیں اور حضرت عمر کے وقف کے ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت عمر کا وقف جو ہے، حضرت عمر سے خود تو ملاقات ہوئی نہیں عمرو بن دینار کی، تو یہ مرسل ہے حدیث، سمجھے نا۔ اور یہ اس لیے لے آئے ہیں امام بخاری، ویسے تو وہ مرسل کو حجت نہیں مانتے امام بخاری، لیکن چونکہ اس حدیث کو مسندن بھی وہ کئی جگہ انہوں نے روایت کیا ہے، تو اس واسطے تائید کے طور پر اس مرسل حدیث کو یہاں پر لے آئے ہیں۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عمر، پھر آگے بتلاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو صاحبزادے تھے حضرت عمر کے، وہ متولی بنے تھے حضرت عمر کے وقف کے، تو یہدی للناس من اہل مکہ تھا، تو وہ وقف میں سے ہدیہ دیا کرتے تھے اہل مکہ کے لوگوں کو، ان اہل مکہ کو کہ کان ینزل علیہم، کہ جن کے پاس وہ جا کر اترتے تھے، یعنی جب کبھی وہ مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے تو ان کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس، تو جو ان کے میزبان بنتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو ان کو وہ حضرت عمر کے وقف میں سے کچھ ہدیہ کے طور پر دے دیا کرتے تھے۔ ارے سمجھے نا، کیونکہ حضرت عمر نے وقف نامے میں یہ صراحت کی تھی کہ متولی کو حق ہے کہ وہ خود بھی کھائے اور اگر چاہے تو اپنے کسی دوست کو بھی کھلائے، تو یہ ان کے دوست تھے جن کے پاس جا کر ہی اترا کرتے تھے، تو ان کو ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ جی صحیح سوال جی سر جی، یہ مدارس کا چندہ تو وقف میں آتا ہے یا نہیں آتا سر؟ چندہ جو ہے وقف نہیں ہوتا، وقف کی ملکیت ہوتا ہے، یعنی چندہ وقف نہیں ہوتا بلکہ چندہ وقف کی ملکیت ہوتا ہے، وقف اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو جو متولی ہے وقف کا وہ پھر اس چندے کو اپنے ثوابدید کے مطابق استعمال کرے؟ نہیں، واقف کی شرائط کے مطابق، ثوابدید نہیں، واقف کی شرائط کے مطابق، جس شرط کے ساتھ واقف نے وقف کیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے گا۔ اگر کوئی چندہ دے رہے استاد جی تو وہ صراحتاً تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اس میں استعمال کو یا اس میں؟ بھائی میں چندہ دینے والے کی بات نہیں کر رہا، واقف نے جن شرائط کے ساتھ وقف کیا تھا اور اس وقت کو چندہ دیا گیا، تو چندہ بھی انہی شرائط کے مطابق خرچ ہوگا جو واقف نے مقرر کی تھی، کیونکہ چندہ دینے والوں کو معلوم ہے کہ یہ وقف ہے اور وقف کی خاص شرائط ہوں گی، میں جو چندہ دے رہا ہوں وہ واقف کی شرائط کے مطابق خرچ ہوگا۔ جی باب الوقاية في الحدود. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. یہ بتا رہے ہیں کہ حدود جاری کرنے میں بھی وکالت ہو سکتی ہے، یعنی حد جاری کرنے کا اصل حق تو امام کو ہوتا ہے، لیکن اگر امام خود جاری کرنے کے بجائے کسی کو وکیل بنا دے کہ تم حد جاری کرو تو وہ وکیل بننا درست ہے۔ اور اس میں واقعہ نقل کیا ہے حضرت انیس کا، تفصیل کے ساتھ کتاب الحدود وغیرہ میں آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کو کہا تھا، ایک شخص تھا جس نے زنا کر لیا تھا، تو اس زنا کے عوض میں حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری کی، لیکن ساتھ ہی جس عورت سے زنا کرنا اس نے بیان کیا تھا تو اس عورت کے بارے میں حضور نے فرمایا حضرت انیس سے کہ جاؤ ان سے پوچھو، اگر وہ بھی اعتراف کر لے کہ وہاں واقعی اس نے زنا کیا تھا تو پھر اس کو رجم کر دینا۔ تو وہاں اس آدمی کو تو خود حضور نے رجم کیا، لیکن اس عورت کے بارے میں حضرت انیس کو وکیل بنایا۔ جی
وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن نقبة بن الحارث قال جاء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. حضرت عقبہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ نعیمان ایک صاحب تھے، ان کو نعیمان بھی کہتے ہیں اور بعض مرتبہ ابن النعیمان کہا جاتا ہے. ان کو لایا گیا کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان لوگوں کو جو گھر میں موجود تھے کہ اس کی پٹائی کریں. اس وقت تک کوئی حکم باقاعدہ شاید نہیں آیا تھا اس کا کہ کتنی کوڑے لگائے جائیں، تو شروع میں حسب توفیق اس کی پٹائی کی جاتی تھی، سمجھے نا. تو جو بھی گھر میں تھے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو ماریں. قال تو عقبہ ابن حارث کہتے ہیں فکنت انا فی من ضربہ، تو میں بھی اس کار خیر میں شریک تھا. فضربناہ بالنعال والجرید، تو ہم نے جوتوں سے مارا اور کھجور کی شاخوں سے مارا. جی تو یہاں حضور نے دوسروں کو حکم دیا نا. جی باب الوكالة في البدن وتعاهدها. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نهر الهدي. یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بدنے ہوتے ہیں جو حج کے موقع پر یا حج کے موقع پر لے جائے جاتے ہیں بیت اللہ قربانی کے لیے، تو ان کے اندر کسی کو وکیل بنانا کہ تم اس بدنے کو لے جاؤ، یا کسی کو وکیل بنانا کہ اس کی نگرانی کرو، تو یہ وکالت بھی درست ہے. تو بدن کے اندر وکالت کے معنی ہوئے کہ بدنے کو بھیجنے کے لیے وکیل بنایا، اور تعاہد کے معنی ہے نگرانی کرنا، تو کسی کو نگرانی کرنے کے لیے اس کا وکیل بنایا بدنے کا. اس میں جو واقعہ نقل کیا ہے ذرا پہلے مختصراً سمجھ لو، کیونکہ ویسے بہت جگہ آئے گی یہ حدیث. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں جب پہلا حج ہوا، تو شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارادہ تھا حج کے لیے تشریف لے جانے کا، اور اس غرض کے لیے کچھ جانور بھی تیار کیے گئے تھے کہ وہ حضور کے ساتھ جائیں بطور قربانی کے جانوروں کے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ان جانوروں کے قلادے بٹے تھے تاکہ ان کے جانوروں کے گلے میں ڈال دیے جائیں، سمجھے نا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہ قلادے پہنا دیے تھے ان کو، کیونکہ جانے کا ارادہ تھا حج کے لیے. بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بدلی اور اس سال آپ تشریف نہیں لے گئے خود، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. سمجھ گئے؟ تو چونکہ خود تشریف نہیں لے گئے تھے تو اس واسطے پھر وہ وہیں پر مقیم رہے مدینہ منورہ میں، اور کوئی احرام آپ نے شروع نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بات اس سیاق میں فرما رہی ہیں کہ بعض حضرات کا مسلک یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنے ہدی کے قلادے اس غرض سے ڈال دیے ان کے گلوں میں کہ میں حج کو لے جاؤں گا ان کو، تو اب اس کی حالت احرام شروع ہو گئی، سمجھے. اور جب تک کہ وہ جانور قربان نہ کر دیے جائیں اس وقت تک وہ حالت احرام میں رہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی تردید فرما رہی ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قلادے بٹے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلادے جانوروں کو پہنائے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے ارادہ ترک فرما دیا، لیکن اپنے آپ کو حالت احرام میں نہیں سمجھا.
یہ اس سیاق میں بات کہی ہے حضرت عائشہ نے. تو فرما رہی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے بٹے تھے قلادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے اپنے ہاتھوں سے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو قلادے پہنائے تھے، پھر ان کو حضرت ابوبکر کے ساتھ بھیج دیا تھا. فلم یحرم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء احلہ اللہ له. تو اس عمل کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی تھی، یعنی حالت احرام شروع نہیں ہوئی حتیٰ نحر الحدی، یہاں تک کہ ہدی جا کر قربان ہو گئی بالآخر میں جا کر وہاں، لیکن اس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالت احرام طاری نہیں ہوئی. سمجھ گئے؟ تو یہاں حضرت عائشہ کو وکیل بنایا حضور نے قلادے بٹنے کے لیے، اور صدیق اکبر کو وکیل بنایا اس کو نہر کرنے کے لیے. تو یہ توکیل کی بات ہے. جی باب اذا قال الرجل لوكيل اذاه حيث اراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر أنصارهم بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. یہ حدیث بھی بار بار آئے گی حضرت ابو طلحہ کی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ہے مدینہ منورہ میں مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے انصار میں، اور ان کا سب سے زیادہ محبوب مال جو تھا وہ بیرحا تھا. جو بیرحا کی کو مختلف طریقے سے ضبط کیا گیا ہے. بعض حضرات تو کہتے ہیں بئر ہے، یہ بئر کنواں، اور ہا اس کنویں کا نام ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں بیرحا یا بیروحا، یہ اس پورے باغ کا نام تھا جو حضرت ابو طلحہ کی ملکیت میں تھا. مختلف طریقے سے اس کو ضبط کیا گیا ہے. اس میں ایک کنواں بھی تھا اور باغ بھی تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد، اور وہ جو بیروحا تھا یا بیروحا وہ مسجد کے بالکل سامنے واقع تھا. اس کو یہ ہمارے ابتدا میں جو ہم جایا کرتے تھے حرمین شریفین مدینہ منورہ، تو ہمارے یاد ہے کہ وہ موجود تھا بیر طلحہ، اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا. بلکہ ایک زمانے میں 2-3 مرتبہ ہمارا قیام بھی اسی میں کوئی استفا منزل بنی ہوئی تھی، اسی کے اندر قیام بھی ہوا وہیں اسی کا. اب بعد میں مسجد نبوی کے اندر وہ توسیع میں شامل ہو گیا ہے، اب وہ باقی نہیں رہا. تو وہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، آپ تشریف لے جاتے تھے، اور ویشرب من ماء فیہا طیب، اور اس کا جو بہترین پانی تھا وہ پیا کرتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میرا سب سے محبوب مال جو ہے وہ برحا ہے، اور میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اللہ کے لیے، یعنی وقف کرتا ہوں. ارجو برہا و ذخرہا، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کو میرے نیک اعمال میں شامل فرمائیں گے اور وہ ذخیرہ فرمائیں گے اللہ کے پاس میرا. تو پھر کہا کہ فضعها یا رسول اللہ حیث شئت، تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ جہاں چاہیں اس کو لگا دیں. فقال بخ، تو آپ نے فرمایا کہ واہ، جیسے یہ بخ ایسے بولتے ہیں جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں واہ، کسی چیز کی تعریف کرنے کے معنی میں. بخ بھی ہے، بعض روایتوں میں بخ بخ، اور بعض میں بخن بخن، مختلف اس کی روایتیں ہیں. مطلب یہ کہ اس کی تعریف کی بھائی تم نے بڑا اچھا. ذالک مال رائح، اور فرمایا کہ یہ ایسا مال ہے جو آنے جانے والا ہے،
رائح مانے جانے والا، یعنی یہ تم نے اچھا کیا کہ اس کو صدقہ کر دیا، کیونکہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتا، آتا جاتا رہتا ہے، تو اس واسطے اس کو صدقہ کر دینا یا وقف کر دینا اچھی بات ہے۔ اور بعض روایتوں میں یا رائح کے بجائے رابح ہے، مال رابح، یعنی یہ مال نفع والا ہے، ذالک مال رائح قد سمعت ما قلت، جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، یعنی تم نے یہ کہا ہے نا کہ میں جہاں چاہوں اس کو لگا دوں۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میری رائے یہ ہے کہ تم خود اس کو تقسیم کر دو اقربین کے درمیان، اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان۔ قال افعل یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ ابو طلحہ نے وہ تقسیم کیا وہ باغ اپنے اقارب میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں۔ تفصیل اس کی دوسری جگہ آئے گی کن کن میں تقسیم کیا۔ تابعہ اسماعیل عن مالک وقال روح عن مالک رابح، روح نے رائح کے بجائے رابح کا لفظ روایت کیا ہے۔ یہاں امام بخاری نے جو ترجمہ الباب قائم کیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو وکیل بنائے کسی کام کا، تو ظاہر ہے کہ وکالت موقوف رہتی ہے اس دوسرے آدمی کے قبول پر، کیونکہ اگر کسی کو وکیل بنا رہا ہے تو یہ تو موکل کی طرف سے ایجاب ہے، جب تک وکیل کی طرف سے قبول نہیں ہوگا اس وقت تک وکالت منعقد نہیں ہوگی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر وکیل جو ہے وہ قبول کرنے کے بجائے یہ کیا کہ خاموش ہو جائے کہ قد سمعت ما قلت، میں نے سن لیا بھائی جو تم نے کہا، تو محض اس بات سے توکیل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کو قبول نہ کر لے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ضعها یا رسول اللہ حیث شئت، جہاں چاہے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ گویا انہوں نے وکالت کی پیشکش کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے وکیل بن کر اس کو جہاں چاہیں خرچ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں وکیل بن کر جہاں چاہوں گا خرچ کر لوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ قد سمعت ما قلت، تم نے جو کچھ کہا وہ سن لیا میں نے، جس کا مطلب یہ کہ قبول نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد اپنی طرف سے یہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم خود اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو گیا وکیل بننا قبول نہیں کیا، بلکہ خود ابو طلحہ ہی کو رائے دی کہ وہ اپنے اقربین کو بذات خود تقسیم کر دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو معلوم ہوا کہ توکیل محض قد سمعت ما قلت کہنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے ترجمۃ الباب کا۔ باب اذا قال الرجل لوکیلہ ضعه حيث اراك الله وقال الوکیل قد سمعت ما قلت، تو اس کے کہنے سے وکالت تام نہیں ہوتی۔ جی باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا مؤخرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، یہاں پر امین کا ذکر ہے کہ کسی شخص نے اس کو پاس مال رکھوایا ہوا ہے، پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس میں سے صدقہ کر دو، تو اس امین کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اصل مالک کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر وکالت ہے خزانے کے محفوظ کرنے کے بارے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام عبدالرشید، کوئٹہ شہر سے تعلق ہے۔ جی ابواب الحرث والمزارعة وما جاء في باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عمانة قال وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عمانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
وقال مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يحذر من. یہ حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے، پھر اس پودے یا کھیتی سے کوئی پرندے کھاتے ہیں یا انسان کھاتے ہیں یا چوپائے کھاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے. یعنی پودا لگایا اور پودا لگا کر وہ بڑا ہو گیا اور اس کے پتے یا اس کے پھل کو کسی انسان نے کھایا یا کسی پرندے نے کھایا، کسی جانور نے کھایا، تو اس کا ثواب اس کو لگانے والے کو ملتا ہے، اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس سے استدلال فرمایا کہ تسبب کا ثواب بغیر نیت کے بھی مل جاتا ہے. ویسے تو قاعدہ یہ ہے نا کہ بغیر نیت کے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، لیکن تسبب کا ثواب، تسبب اگر بغیر نیت کے بھی ہو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تو اگر فرض کرو کسی نے پودا لگایا، اس وقت پودا لگاتے وقت اس کو نیت یہ نہیں تھی کہ میں کوئی پرندہ کھائے گا یا انسان کھائے گا یا چوپایا کھائے گا، لیکن چونکہ سبب بن گیا وہ دوسرے لوگوں کو نفع پہنچنے کا، تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ وہ صدقہ ہوگا اس کے لیے. جی. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال محمد واسم أبي أمامة سدي بن عجلان. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے کسی جگہ ہل دیکھا، سکہ، وہ ہل جو چلایا جاتا ہے نا، اور کچھ آلات دیکھے حرث کے، تو ان کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ چیز یعنی آلات حرث کسی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہوتے مگر اللہ تعالیٰ اس پر ذلت طاری کر دیتے ہیں. یعنی زراعت کے آلات کو فرمایا کہ ان کو دیکھ کر کہ جس کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے. علماء کرام نے دوسری احادیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص زراعت میں اس درجہ مشغول ہو جائے اور منہمک ہو جائے کہ وہ فرائض سے غافل ہو جائے تو پھر یہ چیز اس کے لیے ذلت کا باعث ہوتی ہے. یعنی فی نفسی زراعت میں تو کوئی گناہ نہیں، ابھی پیچھے گزرا کہ اس کے اوپر بلکہ ثواب ہے کہ اگر تسبب کا ثواب ہے، لیکن جب آدمی اتنا منہمک ہو جائے اس کے اندر کہ اس منہمک ہونے کی وجہ سے فرائض سے غافل ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہے. سمجھ گیا بھائی؟ چلو گھنٹہ ہو گیا. صلی اللہ تعالی